لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف منسوب کر کے یا میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی، میرے حوالے سے کوئی ایسی بات نقل کی جو میں نے نہیں کہی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا، جس سے کسی مسلمان بھائی نے مشورہ طلب کیا اور وہ اسے جان بوجھ کر صحیح مشورہ نہ دے، تو اس نے دراصل اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ اس حدیث مبارکہ میں دو بڑی بنیادی اور اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، یہ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ بڑا معروف ہے، اور اکثر دروس میں، خطبات میں اور اسلامی قانون کی اور احادیث کی جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، طلبہ کو درسن چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو بار بار ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے اقوال اور آپ کی احادیث دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اساس اور بنیاد ہیں، تو ان کو بیان کرنا، ان کو نقل کرنا، ان کو دلیل کے طور پر پیش کرنا بڑی ضروری، اہم اور لازمی چیز ہے۔ مگر کسی بھی دلیل کی طرح اس بات کا اہتمام کرنا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نقل کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا، یا آپ کی حدیث یہ ہے، یا آپ کا قول یہ ہے، اس میں انتہائی درجے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس روا روی میں کچی پکی بات کو، اس بات کا اہتمام کیے بغیر کہ کیا یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی کہ نہیں، واقعی یہ آپ کی حدیث ہے بھی کہ نہیں، حدیث کے نام پر کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات وضع کر کے گھڑ کر تو نہیں پیش کر دی، یا پھر حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے مگر محدثین نے، ائمہ حدیث نے بڑی واضح طور پر اگر نقل کیا ہو، ساتھ اس کا حکم لکھا ہو کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف حدیث کے درجے میں ہے، اور پھر ضعیف کی بھی آگے اقسام ہیں، تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ فلاں حدیث جو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کی صحت کا درجہ کمزور ہے، بس ایسے ہی بیان کر دینا جیسا کہ گویا کہ یہ آپ سے ثابت شدہ ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے، لوگوں کے درمیان دین کے معاملے میں غلط فہمی پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ سننے والا ہر شخص جو ہے وہ ذی علم نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے طور پر تحقیق نہیں کر سکتا، ہر شخص خواندہ نہیں ہوتا کہ وہ خود جائے گا، کہیں سے پڑھے گا، کسی دوسرے سے پوچھے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر، حدیث سن کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور آپ کا فرمان سن کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شاید بسا اوقات ان کو بڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کر، حکم سمجھ کے کرتا رہا، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ناقل ہے، نقل کرنے والا، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساجد کے مساند پر بٹھایا ہے یا استاد بنا کر اس مسند پر فائز کیا ہے، کہ انہیں حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آئے تو اس بات کی خوب اچھی طرح چھان پٹک کر لیں کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ایک کمزور بات کو یا بالکل ہی من گھڑت بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب کر لیا جائے تو وعید جو اس حدیث میں بیان کی ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس کوئی معمولی درجے کی یہ غفلت ہے، یہ بڑی ہی شدید اور بڑی ہی انتہائی خطرناک غفلت ہے، اور ایسا شخص اگر جان بوجھ کر اور اس کی توجہ اگر دلوائی بھی جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تھوڑی احتیاط کریں، مگر وہ بس بیان کرتا ہے اور کرتا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی غفلت ہمارے ہاں عوامی خطبہ کرتے ہیں،
وہ ایسے خطبہ چاہے ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے کیوں نہ ہو، وہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کرنے کے لیے، اور ایسی قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے جن کو سن کر لوگ جو ہے وہ لہکتے ہیں، مہکتے ہیں اور واہ واہ اور بڑی بڑی شاباشیں دیتے ہیں، اور اس میں عجیب و غریب قصے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے احادیث بیان کی جاتی ہیں، اور جب توجہ دلائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی فضائل اعمال میں بیان کر رہے ہیں، کون سے عقیدے میں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں فضائل اعمال میں بھی کسی حدیث کو جو ضعیف درجے کی ہو، یہ بات نقل کیے بغیر، بتلائے بغیر کہ یہ کس کی صحت کا درجہ کیا ہے، ظاہر بات ہے تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے احادیث کی کتابوں میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ان کا حکم بھی ساتھ موجود ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے پھر اس کا حکم بھی بیان کرنا چاہیے ساتھ، ان کو بیان کرتے ہوئے ان کے حکم کو غائب کر دیا جائے اور ان کو صحیح کے طور پر نقل کیا جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس لیے محض فضائل اعمال کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو ایسی باتیں بتانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم عام زندگی کے معاملات میں بھی کیا کرتے ہیں، عدالتوں میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، پنچایتوں میں جائیں، سب سے پہلے کسی کی بھی بات کو تسلیم کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے گواہی لائیں، شہادت لے کے آئیں، پھر اس کو پرکھتے ہیں گواہی۔ ہم عام زندگی کے معاملے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ بھئی کس نے یہ بات کہی ہے، کس درجے بھی ہے، بندے کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کتنا ثقہ ہے، کتنا سنجیدہ آدمی ہے، لاؤبالی سا کوئی بندہ تو نہیں ہے، وہ کس درجے کے تیقن کے ساتھ بات کہہ رہا ہے۔ یہ عام معاملے میں بھی کیا جاتا ہے، گھروں میں بھی اگر کوئی جھگڑا وگڑا چل جائے تو کسی جو ہلکا آدمی ہے نا اس کی بات نہیں مانی جاتی، جو پختہ آدمی ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات کا۔ تو یہ ہم عام معاملات میں بھی کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی بات ہوتی ہے تو بس چلا دیتے ہیں۔ اور اب پھر موبائل کے ساتھ تو یہ کارنامے بھی ہوئے نا، صبح اگر آپ اٹھیں آنکھ کھولیں تو بہت ساری اس طرح کے پیغامات ہمارے موبائلوں میں آئے ہوتے ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی آگے 10 لوگوں کو بھیجنا، 20 لوگوں کو بھیجنا یا 50-100 لوگوں کو بھیجنا بڑا درجے کی بات ہے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا یہ واقعی آپ کا فرمان بھی ہے، اس کی صحت کیا ہے، یہ بات ہم کر لیتے ہیں۔ وعید کیا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کیا ہو، یاد رکھیں مشورہ طلب کرنا نا یہ قرآن کی مرضی اور منشا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے کسی بھی معاملے میں، یہ بہت زیادہ کسی معاملے کو انفرادی بنا لینا، اس حد تک کہ زندگی کے اہم ترین معاملے میں بھی کسی سے بھی مشورہ نہ کرنا، یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ بس اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو یہ کہتے ہیں جی ہم تو بتاتے ہی نہیں، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور خاص طور پر اگر اللہ کے دین سے بھی ان کا تعلق ہے تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی مشورہ کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور سب سے بڑا مشورہ تو کسی بھی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرو، اور وہ استخارے کی صورت میں ہے کہ ہمارا معاملہ جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں راستے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ آ جائی تو یہ صفائی یہ ہے کہ نہیں کرنا، کوئی رکاوٹ نہ آئی اس معاملے کو سہل بنا دیا تو استخارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشورہ کیا اور مدد عطا فرما دی۔ اس کے بعد بندوں سے مشورہ کرنا، اپنے ارد گرد جو اپنے دوست احباب خیر خواہ لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جن سے مشورہ کرنا چاہیے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اور اپنی عقل و فہم کے مطابق بہترین صلاحیتوں کے ساتھ جو ٹھیک بات لگے وہ مشورہ دوسرے کو دینا چاہیے۔ یہاں ہم بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں چلاکی کے نام پر، خاص طور پر یہ رشتہ داروں میں اور شریکے کے نام پر، اس قسم کے معاملے میں کسی نے مشورہ مانگ لیا یا پتہ لگا فلاں فلاں سے مشورہ کر رہا ہے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ جی اس کو فلاں ایسا مشورہ دیں تاکہ یہ خراب ہو جائے، کاروباری معاملے میں اپنے حریف کو خراب کرنے کے لیے، آئلی معاملات میں، خاندانی معاملات میں رشتہ داریوں کو خراب کرنے کے لیے، دفتروں میں اپنے ساتھیوں کو خراب کرنے کے لیے، کسی کی پروموشن خراب کرنے کے لیے، کسی کو باس کی نظر میں خراب کرنے کے لیے، کاروباروں میں جو کام کرتے ہیں وہاں ملازمین آپس میں ایک دوسرے کے حریف بن جاتے ہیں ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے، یعنی جس درجے میں بھی ہمارے ہاں ہم درجے سے گر سکتے ہیں اور انسانی شرف اور احترام سے گر سکتے ہیں وہاں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مشورے کے نام پہ بھی غلط مشورے، جسے کہتے ہیں نا الٹا مشورہ، اور پھر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے مجھ سے مشورہ کیا نا، میں نے بڑا پٹھا سا مشورہ دیا، الٹا مشورہ دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے مزے لیتے ہیں کہ جی فلاں میں نے میرے مشورے پہ یہ عمل کیا اور دیکھیں پھر ہوا کیا، اور سارے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ کرے اور اس کو وہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح مشورہ نہ دے، ایک ہے کہ آپ اپنی طور پر صحیح مشورہ دیں لیکن اس کے بعد نقصان ہو جائے، تو آپ نے اپنے طور پر
اپنی اجتہاد کیا، اپنی عقل و فہم کے مطابق مشورہ دیا، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اس غلط مشورہ دینا، شرارت کرنا، حسد کرنا، رقابت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مشورہ دینے والا جو ہے وہ خیانت کا مرتکب ہے، اور خائن کی جو ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اور خائن جو ہے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں جو اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو یہ بھی بڑی ہی خطرناک اور بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اس کو بلا وجہ محض ایک عام معمول کی چیز سمجھ کر اور کہ جی بس ٹھیک ہے جی عام اس کے کوئی ضروری تھا مجھ سے پوچھتا، میرے اوپر بتانا لازمی تو نہیں ہے، نہیں، جب آپ سے کسی نے پوچھ لیا اور آپ نے یہ رول قبول کر لیا، یا تو آپ یہ کہیں جی میں مشورہ دیتا نہیں ہوں، اگر مجھ سے اور آپ سے کسی نے بات پوچھ لی، مشورہ پوچھ لیا اور ہم نے اپنے اس رول کو قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم مشورہ دیتے ہیں، اب ایک مکلف ہے، اب ہم پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اب یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ جی مجھ سے کیوں پوچھا تھا، میں نے تو ایسا ہی کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے بھی اور مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کو مشورہ دینے کے حوالے سے بھی جو حساسیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب۔